هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. روحانی اعجاز، جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز، جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو، جنات، کام کاروبار اور رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، جائز محبت کا حصول، روحانی وظائف، روحانی تعویذات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج۔ رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجیے 03445499 اب ہم قرآن پاک سے جنات کے وجود، ان کی حقیقت اور واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جنات کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کا نام دیا گیا ہے، وہ اس بات کی دلالت اور اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ جنات عقل، فہم و فراست والی اور ایک زندہ باصلاحیت مخلوق ہے جو اپنی مرضی سے خیر و شر میں تمیز کر کے اسے چاہے تو اختیار کر سکتی ہے۔ سورہ جن کی ابتدائی آیات ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جنات کے کچھ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا اور پھر وہ اس پر ایمان لے آئے، اور وہ فرمانے لگے کہ ہم ہرگز جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جبکہ سورہ احقاف کے اندر ایک اور موقع پر اللہ پاک نے اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو آپ یاد کیجئے کہ جب ہم نے جنات کی ایک ٹولی ایک گروہ کو آپ کی طرف پلٹا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، پھر وہ اس پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے پلٹ گئے۔ سورہ جن کی ابتدائی آیات اور سورہ احقاف کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات ایک عقل اور فہم و فراست والی مخلوق ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے قرآن پاک سنا، سمجھا اور پھر سمجھنے کے بعد اس کو اپنی مرضی سے اس کے اوپر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک سے توبہ طائب ہوئے اور پھر وہ اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان کی طرف پلٹ گئے، جیسا کہ سورہ احقاف کی آیت میں بیان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنات بھی ایک زندہ باصلاحیت قوم ہے اور وہ اپنی مرضی سے خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہیں۔ عرب حضرات کے اس واقعے کو بھی عرب حضرات جب دوران سفر کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتے اور رات گزارنا چاہتے تو وہ رات گزارنے کے لیے وہاں پر باقاعدہ ایک اعلان کرتے کہ اے گروہ جنات کے سردار، ہم یہاں پر رات گزارنا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے مال مویشی کو آپ کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ ہماری اور ہمارے جان مال اور مویشیوں کی آپ حفاظت فرمائیں۔ تو اللہ پاک نے سورہ جن کے اندر عرب حضرات کی انہی روایات کو بھی نقل کیا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، کہ جب انسانوں کے چند مرد حضرات نے جنات کے مرد حضرات سے اپنے آپ کو پیش کر کے ان کی پناہ میں دینے کی کوشش کی اور وہ دیتے تھے، تو جنات جو ہے وہ اپنی مغروری میں مغرور اور زیادہ ہو گئے اور ان کا ظلم اور جبر جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا، اس آیت سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ اصولی طور پر انسانوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ انسان نے جب ان سے پناہ مانگنی شروع کر دی اور اپنے مال مویشی اور اپنے جان مال کو ان کے سپرد کیا، تو جنات اس بات کی وجہ سے اور زیادہ مغرور ہو گئے کہ انسان جو ہے وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ جبکہ اس آیت کے اندر اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ پناہ دینے والی جو ذات ہے وہ جنات نہیں بلکہ پناہ دینے والی اور حفاظت فرمانے والی تو اللہ پاک کی بابرکات جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو انسان کو حقیقی طور پر پناہ بھی دیتی ہے اور حفاظت بھی فرماتی ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا
وتعز من تشاء وتذل